بیجاپور بیجاپور جنوبی پنجاب میں صوبہ مہاراشٹر کا ایک مشہور شہر ہے اور اسی نام کی سابق ریاست بھی تھی جو بمبئی سے تقریباً 350 میل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ 1190 سے 1294 تک ہندو یادو حکمرانوں کا صدر مقام رہا، یہاں تک کہ اسے 1294 میں علاء الدین خلجی نے فتح کیا۔ 1485 میں یوسف نامی شخص نے، جو ترک سلطان مراد ثانی کا بیٹا سمجھا جاتا ہے، بیجاپور کی مسلم حکومت کی بنیاد ڈالی اور یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا۔ یوسف نے گوا پر بھی قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور عادل شاہ کا لقب اختیار کیا۔ یہ لقب ان کا خاندانی لقب بن گیا، جو بعد میں خاندان عادل شاہی کہلائے۔ عادل شاہی خاندان کا چوتھا بادشاہ علی عادل شاہ 1557 میں تخت پر بیٹھا۔ اس نے رفع عامہ کے بہت سے کام کیے۔ 1565 میں بیجاپور کے بہت سے کام احمد نگر اور گولکنڈہ کے متحدہ فوجی دستوں نے وجے نگر کی فوج کو شکست دی۔ اس کی وفات کے بعد 1579 میں اس کا بھتیجا ابراہیم عادل تخت نشین ہوا۔ ابتدا میں مشہور چاند بی بی اس کی نگراں تھی۔ 1626 میں ابراہیم کے انتقال کے بعد محمد شاہ عادل مسند نشین ہوا۔ اس کے دور حکومت میں مرہٹوں نے شیوا جی کی سرکردگی میں بیجاپور پر حملہ کر دیا اور بہت سے اہم قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ سامعین کرام، 1665 میں اورنگزیب نے اپنے زمانہ شہزادگی میں بیجاپور پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کیا، لیکن شاہ جہاں کی بیماری کی خبر سن کر اسے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تاہم 30 سال بعد 1286 میں سکندر عادل شاہ کے زمانے میں، جو عادل شاہی خاندان کا آخری فرمانروا تھا، اورنگزیب نے بیجاپور کو فتح کر لیا اور اورنگزیب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں کام بخش کو بیجاپور کی حکومت پر متعین کیا، جس نے باپ کی وفات کے بعد اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ سامعین کرام، 1760 میں یہ علاقہ نظام حیدرآباد کی سلطنت میں شامل ہو گیا، جس نے 1760 میں علاقہ 60 لاکھ روپے کے عوض مرہٹوں کے حوالے کر دیا اور یوں 1818 میں اس علاقے پر انگریزوں نے قبضہ کر کے راجہ ستارہ کے حوالے کر دیا، جسے ریاست ختم ہو جانے کے بعد برطانیہ کے محفوظات میں شامل کر لیا گیا۔ 1864 میں بیجاپور ایک ضلع قرار دے دیا گیا، جس کا رقبہ 6590 مربع میل تھا۔ بیجاپور کے عادل شاہی سلاطین فن اور علم و ادب کے بڑے سرپرست تھے۔ انہوں نے فن تعمیر کو دکن کے دوسرے تمام حکمرانوں سے زیادہ ترقی دی۔ اسی وجہ سے دہلی کے سوا ہندوستان کے تمام دوسرے شہروں کے مقابلے میں بیجاپور کی عمارت مشہور ہے، جن میں کئی تاریخی مساجد قابل دید ہیں جو اس زمانے کی یاد دلاتی ہیں۔ سامعین کرام، جاپانی خلائی تحقیقاتی ادارہ آئی اسپیس چاند کے تحقیقاتی مشن کے لیے امریکی نجی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے راکٹ کا استعمال کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق جاپانی خلائی ایجنسی ابتدا میں چاند پر پانی کی تلاش جیسے کام کے شعبے میں خدمات انجام دینا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں 2020 اور 2021 میں اسپیس ایکس کے راکٹوں کے ذریعے اپنا مشن چاند پر پہنچائے گی۔ آئی اسپیس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کیا کہا گیا کہ اس سلسلے میں اسپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسک کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس مشن کے لیے اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ آئی اسپیس کا منصوبہ ہے کہ پہلے مشن میں وہ چاند کے مدار میں اپنا ایک مصنوعی سیارچہ بھیجے گی، جبکہ اگلے مشن میں 2 چاند گاڑیاں چاند کی سطح پر اتاری جائیں گی، جو مصنوعی سیارے سے حاصل کردہ معلومات کے تحت چاند میں پانی کی تلاش کا کام سر انجام دیں گی۔ آئی اسپیس کو امید ہے کہ یہ کمپنی مستقبل میں مختلف حکومتوں اور پرائیویٹ صارفین کے لیے چاند سے متعلق اپنی خدمات فروخت کر سکے گی۔ اس کمپنی کے مطابق چاند پر آبادی کے لیے پانی کی تلاش کے کام کے ساتھ ساتھ دیگر آسانیوں تک رسائی میں بھی یہ کمپنی مدد فراہم کرے گی۔ سامعین کرام، اسپیس ایکس نے جاپانی عرب پتی شخص یوساکو ماویزاوا کو چاند کے گرد چکر لگوا کر واپس لانے کا اعلان کیا تھا۔
اسپیس ایکس کا کہنا تھا کہ معاوضہ کوبیک فالکون راکٹ کے ذریعے 2023 میں چاند کے مدار تک پہنچایا اور واپس لایا جائے گا۔ یہ بات اہم ہے کہ جاپانی کمپنی آئی اسپیس نے گوگل کی جانب سے چاند کے لیے خلائی جہاز نامی مقابلے کے انعقاد میں حصہ لیا تھا۔ سامعین کرام، اس مقابلے میں مجموعی طور پر 5 کمپنیاں شامل تھیں۔ آئی اسپیس طرف سے اب تک مختلف سرمایہ کاروں اور حکومت کی سرپرستی میں دیے جانے والے فنڈز کی مد میں $9 کروڑ جمع کر چکی ہے۔